بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیز کے بچے کا باپ کون؟ حدیث میں نقل ہے کہ 3 افراد ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ہی وقت میں یہ کنیز 3 افراد کی ہوس کا شکار ہوئی۔ ان میں سے ہر ایک اس بچے کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جب معاملہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے ان کے درمیان صلح کرانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاملہ جوں کا توں ہی رہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ہر ایک کے نام قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام قرعہ نکلے گا یہ بچہ اسی کا ہوگا۔ قرعہ ڈالا گیا، جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اسی کا بیٹا قرار دیا، اور لڑکے کو غلام فرض کیا اور اس کی قیمت لگائی گئی، اور 2/3 قیمت دوسرے 2 افراد سے لی جو اس بچے کے دعوے دار تھے۔ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں دعوے داروں کے نام 3 ٹکڑوں پر لکھے گئے اور ان کے ناموں کو 3 ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھائے۔ ہر بار قرعہ ایک ہی آدمی کے نام نکلا۔ جب ختمی مرتبت نے فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی مرتضیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رعیت پر سب سے زیادہ مہربان، مقدمات میں سب سے زیادہ علم کے حامل اور خدا کے نزدیک باللحاظ فضل و شرف سب سے عظیم علی علیہ السلام ہیں۔ ایک بچے کے 2 دعوے دار۔ علی بن ابراہیم عجائب الاحکام امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 2 لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے۔ وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان دونوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے اس کنیز سے اجتماعی زیادتی کی اور وہ کنیز حاملہ ہو گئی۔ واضح حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ یہ دونوں اس بچے کو اپنی طرف نسبت دے رہے تھے۔ آخرکار یہ معاملہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب امیر المومنین نے اس لڑکے کا قرعہ ڈالا، لیکن قرعہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک کے نام نکلا۔ سید الصادقین علیہ السلام نے اس بچے کو اس شخص کے ساتھ ملحق کر دیا جس کے نام قرعہ نکلا تھا، اور اس شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ بچے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصے دار کو ادا کرے، اس لیے کہ اگر یہ بچہ غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا، چونکہ اب یہ ایک آزاد انسان ہے، لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے، اور نصف قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ تم نے اتمام حجت کے بعد اس پر عمل کیا ہے، یعنی حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے، تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ادا کیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو منتخب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت سنت داؤد علیہ السلام پر فیصلہ کرے۔ سنت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے مراد الہام کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول خدا نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے لوگوں کے درمیان قضاوت کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو حلال و حرام اور قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کروں اور ان کے درمیان حکومت کروں، حالانکہ میں ابھی جوان ہوں، میں ان فیصلوں کے بارے میں علم و دانش نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میرے نزدیک آئیں۔ ولی امیر المومنین رسول خدا کے قریب ہوئے تو آپ نے علی سے فرمایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ بروایت دیگر جناب امیر کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خداوند علی کے دل کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔
خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کیا ہے اس میں شک نہیں کیا